ظاہر دنیا کی چیزیں کو پتہ نہیں. جبھی تو بہار کی پہاڑوں کے علامہ کمالی نے اعلان کیا تھا اس نور کے دریا کی طرف دیکھتے رہنا تم بدری خزرہ کی طرح دیکھتے رہنا جنت تمنا ہے اگر دل میں تمہاری اور شہر مدینہ کی طرف دیکھتے رہنا مدینہ کی طرف دیکھتے رہنا. اور مدینے امینہ کے حوالے سے دیوانے نے کہا تھا چوٹی پہ جو پھیرا وہ سفینہ دیکھا انگوٹھے سلیمان کا نگینہ دیکھا جنت کی بہاریں یا کوثر کی خزاں سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا. مدینہ ساری دنیا میں درے آقا سے اچھا کیا ہے, ساری دنیا میں درے آقا سے اچھا کیا ہے. جس نے طیبہ نہیں دیکھا ہے وہ دیکھا کیا ہے, جس نے طیبہ نہیں دیکھا ہے تو دیکھا کیا ہے. حشر میں سارے گنہگار اسی میں شاید حشر میں سارے گنہگار اسی میں ہوں گے. میرے سرکار کی چادر کو سمجھتا ہے, میرے سرکار کی چادر کو سمجھتا کیا ہے. جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے تو نجدیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتا ہے. ظالم کہتے ہیں اللہ سرکار کی چادر کتنی بڑی ہے جس میں سارے امتی سما جائیں گے. بھلا یہ عقل میں آنے والی بات ہے. میں کہتا ہوں ظالموں سرکار کے چادر کی وسعت کو سمجھتا ہے تو مدینہ بعد میں جانا, پہلے اجمیر چلے جاؤ. کیا پتا رہی ہے جب آئے رسول ہند کے راجا غریبوں کے خواجہ اجمیر کی دھرتی پر آئے تھے تو آپ کو ویلکم نہیں کہا گیا تھا, آپ کے لیے پھولوں کا سیب نہیں. پیاس کی فکر اگر ہوتی علی کربلا کا مہینہ آتا ہے اہل بیت نبوت کا ذکر کیا جاتا ہے. ظالم گلا کھلا کھلا کر امام پاک کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں یہ سنی علماء کربلا کے حوالے سے جھوٹی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. اگر امام حسین کے اندر کوئی پامر ہوتا تو علی اصغر ایڑیاں نہ رگڑتے, سیدہ سکینہ کے ہونٹوں پر تیڑیاں نہ پڑتی, امام زین العابدین کو گشی پر گشی نہ آتی, خیمے اہل بیت سے العطش کی صدائیں بلند نہ ہوتی. جو حسین کربلا میں رہ کر کے اپنا خاندان نہ بچا سکا وہ حسین 1400 سال کے بعد بھارت کے مسلمان کو کیا بتا سکتا. میں کہتا ہوں ظالموں تم نے کربلا کو پڑھا ہی نہیں, اگر پڑھا ہے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. قسم ہے کعبہ کی عزت و جلال کی, اللہ نے میرے آقا حسین کو پامر کیا تھا کہ اگر آپ ایک ٹھوکر مارتے تھے تو زمین کربلا چل پھل ہو جاتی. اگر میرا حسین اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیتا جنت کی پورے کوثر کا جام لے کر کربلا میں آیا. اگر میرے آقا حسین رب کی بارگاہ میں دستے سوال بلند کرتے تھے تو نہر فرات اپنا رخ بدل کر خیمے حسین میں آ جاتا.
حسین پاک کی تو وہ شام تھی کہ کسی دیوانے نے کہا تھا سلگتے دشتے برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، ڈبو کر نور کے ساگر میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس میں یک راز تھا ورنہ فرشتے خانے کعبہ سے زمزم اٹھا لیتے۔ کہتے ہو حسین اپنے کو نہیں بچا سکے، اپنے خاندان کو نہیں بچا سکے، اپنے بال بچوں کو نہیں بچا سکے۔ ظالموں، تمہارا اعتراض اس وقت درست ہوتا جب حسین جان بچانے جاتے اور جان نہ بچا پاتے۔ میرا حسین کربلا میں جان بچانے کے لیے نہیں گیا تھا، اپنی جانیں دے کر کے اسلام کو بچانے کے لیے بچانے کے لیے گئے تھے۔ ایسا بچایا، ایسا بچایا، ایسا بچایا کہ قیامت کی صبح تک ہر دیوانہ ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کرتا رہے گا، دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ واقعی منظر کشی کرتے ہوئے، اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا، شعر کا مزہ لیجیے، شاعر کہتا ہے پیاس کی فکر اگر ہوتی علی زادوں، سبحان اللہ، علی زادوں سے مراد سرکار علی مرتضیٰ کے بیٹے امام حسین آپ کے شہزادے، پیاس کی فکر اگر ہوتی علی زادوں کو وہ سمندر کو بلا لیتے، یہ دریا کیا ہے، سمندر کو بلا لیتے، یہ دریا کیا ہے۔ ایک بار اور سن کر تو مجھے بات پڑھی ہوا حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، محترم مرحوم رمضان علی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے ان کے اہل خانہ نے، بالخصوص عزت مآب تقرر علی صاحب نے اس بزم نور کا انعقاد کیا، اور میرا دل کہتا ہے آج نبی کی ناز یہاں پر جا رہی ہے، اللہ کی رحمتیں ان کی قبر پر برس رہی ہیں، مصطفیٰ کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، نور کے سوغات فرشتے ان کی قبر میں پہنچا رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں یہاں کی جا رہی ہیں، نیکیوں کا سلسلہ وہاں چل رہا ہے، کیونکہ زندوں کے عمل کا ثواب مردوں کو ضرور پہنچنا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس پر دلیل نہیں بلکہ دلائل ہے۔ آپ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، سارے مسائل آپ پر آشکار ہوتے چلے جائیں۔ آؤ تفسیر کبیر کو الٹ کر دیکھیں، امام فخر الدین رازی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، جن کی لکھی ہوئی تفسیر کبیر آج پوری دنیا میں شہرے آفاق ہے۔ اسی تفسیر میں ایک واقعہ نقل فرماتے کہ اللہ کی جلیل قدر پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک دن کسی ضرورت کے تحت اپنی بستی سے نکلے، بڑی تیزی کے ساتھ راستہ طے کرتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں ایک قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کے فرشتے اس پر مسلط کیے گئے،
طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو کر چیخ رہا ہے، چلا رہا، مگر کون ہے جو قبر میں فریاد رسی کرے؟ چونکہ نبیوں کے آنکھوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، سارے حجابات اٹھا دیے جاتے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا، مگر مسئلے کی خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اور جب شام کا وقت ہوا، حضرت عیسیٰ اللہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اسی راستے سے پلٹے، اور جب اس قبرستان کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اسی قبر والے پر صبح جس پر عذاب کے فرشتے مسلط کیے گئے تھے، اس کے لیے نور کا تخت بچھایا گیا ہے، اس کے بدن پر حلے بہشت سجایا گیا ہے، اور جنت کے فرشتے اٹھ اٹھ کر اسے سلامی پیش کر رہے ہیں۔ منظر دیکھ حضرت عیسیٰ اللہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے انقلابات دیکھے، تغیر و تبدل کے بڑے بڑے مناظر دیکھے، مگر اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی، اتنی بڑی چینجنگ میں نے آج تک نہیں دیکھی کہ چند گھنٹوں پہلے جس پر عذاب توڑا جا رہا تھا، جسے عذاب دیا جا رہا تھا، جس پر عذاب کی مسلط کیے گئے تھے، چند گھنٹوں کے بعد اس کے لیے انہیں بہشت بھیجا جا رہا ہے، اور جنت کا نورانی تخت بچھایا گیا ہے، پرانی جنت جھک جھک کر سلامیاں پیش کر رہی۔ میرے مولا، تیرا تو فرمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد عمل کی جنت لپیٹ لی جاتی ہے، مرنے کے بعد اس کے اعمال کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے۔ آخر چند گھنٹوں کے اندر اس نے وہ کون سا کام کیا، اس کا وہ کون سا عمل ہے جو تجھے اتنا پسند آ گیا کہ تم نے اس کے عذاب کو رحمتوں میں تبدیل کر دیا؟ پیغمبر کی آواز تھی عرش اعظم سے ٹکرائی، ادھر عیسیٰ اللہ نے اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ عرش کی بلندیوں سے آواز آئی تھی، اے میرے پیغمبر، سر اٹھاؤ، میں تمہارے اس مشکل مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ اللہ نے سجدے سے سر اٹھایا، ایک غیبی آواز کان سے ٹکرائی، اے میرے پیغمبر، تم کہہ رہے ہو آخر کس بنیاد پر اس کے عذاب کو رحمت میں تبدیل کر دیا؟ بے شک جو تم نے صبح دیکھا تھا وہ بالکل سچا تھا، یقیناً یہ بڑا پاپی تھا، یہ بڑا گنہگار تھا، یہ بڑا عصیاں شیار تھا، اس کی پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے دامن حیات پر ایک بھی نیک عمل نہیں تھا، اس لیے اس پر عذاب کے فرشتے مسلط کیے گئے تھے، جہنم کے دروازوں کو اس کے لیے کھولا گیا تھا۔ لیکن اے میرے پیغمبر سنو، جب یہ مرنے لگا تھا، اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس نے اپنے زندگی کی آخری سانس لیتے ہوئے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی، اے میری شریک حیات، تھوڑی ہی دیر میں میری روح قبض مصری سے پرواز کرنے والی ہے، میری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، میں اس دار پانی کو چھوڑ کر کے دار بقا کی طرف کوچ کرنے والا ہوں۔ اے میری شریک حیات، میری ایک آخری تمنا ہے، میری ایک آخری آرزو ہے، میری ایک آخری خواہش ہے کہ اگر تمہارے پسند سے، اگر تمہارے پیٹ سے بیٹا پیدا ہو تو اسے دین کی تعلیم دلانا
بنانا، اسے دین کا عالم بنانا۔ چنانچہ اس کو مرے ہوئے 4 سال 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس کی بیوی کو ایک 4 سال بیٹا عطا کیا۔ اب وہ بیٹا بھی 4 سال 4 مہینے کا ہو چکا ہے۔ اپنے شوہر کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی نے آج سے مکتب میں داخل کیا، اور جیسے ہی وہ بچہ استاد کے سامنے بیٹھا تھا، استاد نے کہا بیٹے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچے نے اپنی تیتلی زبان میں کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نکلنا تھا کہ میری رحمت کو غیرت آ گئی کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرے رحمان الرحیم ہونے کا اعلان کر رہا ہو، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر کس طرح عذاب میں مبتلا رہا۔ میرے پیغمبر بس اسی بنیاد پر میں نے اس کے عذاب کو رحمتوں میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ اگر ایک کم سن بچہ اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تو اس کے باپ کے عذاب کو اٹھا لیا جائے، اس کے باپ کے عذاب کو تخفیف کر دی جائے۔ تو پیارے دوستو، ہمارے محترم تکرار علی صاحب نے اور ان کے جو ہے مرحوم رمضان علی صاحب کے گھر والوں نے، ان کی اہلیہ نے، ان کے بچوں نے اللہ اللہ کتنے قرآن پاک کی تلاوتیں کی ہوں گی۔ بعد مجھے پتا چلا عزیزم بابو ارمان نے دارالعلوم غریب نماز کی مسجد میں صبح نماز فجر کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ اللہ اللہ، دوپہر میں بچوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اس وقت میلاد پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، مجھے کہہ لینے دو، اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بنیاد پر اس پاپی کے عذاب کو اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے قبر پر اللہ کی رحمتیں برس سکتی ہے، تو یہ پورا کا پورا قرآن پڑھا گیا ہے۔ ان کے سارے ثواب کے لیے مجھے ضرور یقین کامل ہے کہ اللہ تلاوت قرآن کے صدقے میں، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، نعت رسول کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مرحوم رمضان علی صاحب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ضرور بخشے گا، کیونکہ زندوں کے اعمال کا ثواب مردوں کو ضرور۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اب آؤ میں آپ حضرات شیخ کے اکبر ابن عربی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ اتنے بڑے شیخ ہیں، دنیا کے ہر شیخ کو شیخ کہا جاتا، مگر ان کو شیخ اکبر کے نام سے موسوم کیا جاتا۔ بہت بڑی علمی شخصیت۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ اکبر ابن عربی کی ایک شخص نے دعوت، بس بالکل آخری منزل میں ہو، لمبی چوڑی تقریر کرنے کی عادت بھی نہیں رہ گئی۔ کسی زمانے میں میں بھی جوان تھا، 2.5-3 گھنٹے بولتا تھا، لیکن اب عمر نہیں رہی گئی، بس تھوڑی دیر سن لے، آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے چلا آتا ہوں بس۔ شیخ اکبر کہ ایک شخص نے دعوت، اللہ اللہ، حضرت شیخ کو اس کی گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا، آپ نے اس کا تعارف چاہا۔ لوگوں نے بتایا یہ نوجوان کشف میں بہت مشہور ہے، اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا، کہ زمین پر بیٹھا رہتا، زمین کے نیچے کی خبریں دیا کرتا، لوگوں کا چہرہ دیکھتا، دل کا حال بتا دیتا۔ علم کشف میں کمال حاصل تھا نوجوان کو۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے دسترخوان بچھایا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، نوجوان بھی بیٹھا، شہر کے دوسرے بڑے بڑے علماء بھی دسترخوان پر تشریف فرما تھے۔ ابھی روٹی کا پہلا ٹکڑا ہی ہوا تھا،
تو نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. حضرت شیخ اکبر نے تعجب سے پوچھا ابھی تو تمہارے ہونٹوں پر تبسم مچل رہا تھا, آنکھوں سے خوشیوں کی چمک نکل رہی تھی, اچانک تمہارے چہرے کا رنگ پھک کیوں ہو گیا؟ تمہارے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں کیوں گرنے لگی؟ پھوٹ پھوٹ کر رونے کا سبب کیا؟ اس نوجوان نے کہا تھا ابھی میں نے اپنے گاؤں کے قبرستان کی طرف رخ کیا, کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں قبر کے عذاب میں مبتلا, عذاب کے فرشتے میری ماں کو قبر میں عذاب دے رہے ہیں, میری ماں چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے. یہ منظر دیکھ کر میں پڑھ رہا دنیا کا کون سا بیٹا ہوگا جو اپنے ماں کی دردناک حالت کو دیکھ کر رونا پڑے. یہی وجہ ہے کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی, اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندے مومن 70,000 کلمہ شریف پڑھ کر کسی کے نام ایصال ثواب, کتنا 70,000 کلمہ شریف پڑھ کر کسی کے نام بخش دے تو اللہ کلمہ شریف کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا. فرماتے میں نے 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ کر محفوظ رکھا تھا, کسی کے نام بخشا نہیں تھا. اب جب اس نوجوان کو روتے دیکھا, اپنے ماں کے دردناک حالت کو بیان کرتے دیکھا, وہ 70,000 پڑھا ہوا کلمہ شریف جو میرے پاس محفوظ تھا, میں نے دل ہی دل میں اس کے ماں کے نام ایصال ثواب اللہ چلا. ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی ضروری چلا چلا کے دنیا کو بتائے, نیت کی کافی ہوا کرتی. ہاں آپ کسی کو غریب کو دے, دل میں نیت کر لیا اس کا ثواب میرے مرحوم بیٹے کو پہنچے, میرے مرحوم باپ کو پہنچے, میرے مرحوم شوہر کو پہنچے. اللہ تو دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے, اللہ کو قلب کی کیفیت کو بھی جانتا ہے, وہاں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, دل میں ارادہ کر لیا اپنی وصیت نے آواز کو کھول دیا. ایک بار فرما کے میں نے دلی دی اس کی ماں کے نام بخشا, ابھی بخشا ہی تھا کہ نوجوان کھلکھلا کر ہنسنے لگا, اس کے ہونٹوں پر تبسم مچلنے لگا. ایک بار فرماتے میں نے پوچھا بھائی ابھی تم تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے, اچانک ہنسنے کی وجہ کیا؟ اس نے کہا تھا شیخ اکبر جب میں نے اپنی ماں کو دردناک حالت میں دیکھا تھا تو میں اپنے آپ کو روک نہ سکا, آنسو خود بخود نکل رہے تھے, لیکن ابھی میں نے پھر توجہ کی تو کیا دیکھ رہا ہوں, میری ماں کے لیے فرشتے نورانی تخت بچھا رہے ہیں, میری ماں پر جنت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں, میری ماں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں سرکار کی اس حدیث کی سچائی اس نوجوان کی کشف سے معلوم ہوئی, اور اس نوجوان کے کشف کی سچائی سرکار کے حدیث سے معلوم ہوئی. پتا چلا پیارے دوستو 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ کر مردوں کو بخشنا یہ آج کی عادت نہیں, یہ آج کا رواج نہیں, صدیوں سے چلا رہا ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا, اس رسول کا یہ ارشاد ہے جس کے تعلق سے ہمارا ایمان یہ ہے زمین بدل سکتی ہے, آسمان بدل سکتا ہے, فضائے کائنات بدل سکتی ہے, مگر مصطفیٰ کی بات بدل سکتی ہے. اور محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ اللہ قرآن نہ بدلا جائے گا. آج ہمارے گھروں میں جا کے موقع پر 40واں کے موقع پر جو چنا پڑھایا جاتا ہے نا,
پیارے دوستوں آج یادگار نہیں، میرا دل کہتا ہی اخلاق سے سلسلہ چلا پر کیا پڑھا جاتا ہے کلمہ شریف میں تو، اور ہر 40 میں تقریباً اتنا چلا رکھا جاتا ہے کہ 70,000 سے بھی زیادہ ہو جائے جنہوں پر پتا چلا سکا تو گڑے جن نے ایک بار اندازہ ہوگا۔ پیارے دوستوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب لطیف صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات غیب میں تلاوت قرآن کے سکتے میں نعت مصطفیٰ کے سکتے میں کلمہ شریف کی برکتوں کے سکتے میں مرحوم رمضان کے ساتھ ضرور مقدر فرمائے گا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ صاحبہ کو، ان کی خدمتوں کو اپنے امان چادر عطا فرمائے۔ کیا دل کر رہا ہے پڑھاؤ گے پڑھائیے، رات نہ پڑھائے نہیں پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اسباب ہے، اس کے ذریعے سب کا کوشش سب کچھ ہے۔ شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔